السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں حقیقت میں مبنی، دل و دماغ کو اچنبھے میں ڈالتی، حیرت انگیز، تحریک انگیز، خوفناک کہانی۔ معروف سراغ رساں مسٹر لاک ووڈ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ہوائی اڈے سے باہر آیا، سامنے کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ کے سے شہر کی طرف روانگی کا کہا۔ برطانوی نیوز پیپر کے قارئین کو یاد ہوگا، یہ 1 ماہ قبل مشہور انگریز سائنسداں ڈاکٹر ارون کے اچانک غائب ہو جانے پہ ان اخبارات میں کئی نہایت سنسنی خیز خبریں شائع ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ارون نہ صرف برطانوی بلکہ پوری دنیا میں چند مشہور حیرت انگیز ادویات کے موجب کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا۔ ان دنوں وہ دوائیں تیار کرنے والے ایک بڑے کارخانے میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا۔ شروع میں یہ بات سننے میں آئی تھی کہ ڈاکٹر ارون کے دن کی اچانک پراسرار گمشدگی کاروباری رکاوٹ کا نتیجہ ہے، کیونکہ ادویات کے تیار کرنے والے چند اور دیگر کارخانوں کے مالک ڈاکٹر ارون کے کارخانے کی شہرت سے خائف ہیں۔ انہیں لوگوں نے ڈاکٹروں کو غائب کروایا ہے۔ ابتدا میں جب تک اس واقعے کی تفتیش مقامی پولیس کر رہی تھی تو اخبارات میں کئی قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں، مگر پچھلے 15 روز سے یہ تفتیش برطانوی خفیہ پولیس اسکاٹ لینڈ کے سپرد کر دی گئی تھی، جس کے باعث من گھڑت اور بے بنیاد افواہوں کا سلسلہ دم توڑ گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے نوجوان سراغ رساں انسپکٹر لاک ووڈ نے اوپر نیچے 4 ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ نہ صرف اس کے پروفیسر اور عوام نے اس کی ناموری کا ڈنکا بجنے لگا تھا، بلکہ بڑے نامی گرامی جرائم پیشہ افراد بھی اس کے نام سے لرز اٹھے تھے۔ چنانچہ لاک ووڈ کی فرض شناسی اور اعلیٰ کارکردگی کے باعث ڈاکٹر ارون کی اچانک گمشدگی کی تفتیش کا کام بھی اعلیٰ افسران نے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ انسپکٹر ووڈ نے پورے 15 روز ڈاکٹر ارون کی رہائش گاہ سے لے کر اس کے دفتر تک کا نہایت خاموشی سے ایک چیز، ایک جگہ کو چھان مارا، اور اس دوران میں وہ چپکے سے لندن جا کے مختلف ہوٹلوں، ہوائی کمپنیوں کے دفاتر میں بھی گیا۔ پورا ایک دن اس نے کارخانے کے ارد گرد پھیلے ہوئے جنگل میں بسر کی۔ آخری دن جب وہ لندن کے ہوائی اڈے پہ ہوٹل میں بیٹھا ویسٹ انڈیز جانے والے طیارے کی روانگی کا منتظر تھا تو اس نے اپنے انچارج افسر کو فون پہ اطلاع دی کہ 15 روز کی کوشش کے بعد یہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر ارون کی گمشدگی کا معاملہ ویسٹ انڈیز کے ایک دور دراز جزیرے میں جا کے حل ہوگا۔ اگر وہ ایک خفیہ سوسائٹی کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ وہاں کی خفیہ پولیس کے افسر اعلیٰ کو خفیہ طور پہ اس کی آمد کی اطلاع دے دیں تاکہ باوقت ضرورت وہ میری ممکنہ مدد کر سکیں۔ ووڈ نے شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور فریش ہو کے نفیس لباس زیب تن کیا اور ہوٹل کے کلرک کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت وہ ایک سیاح کا روپ دھار چکا تھا۔ چند ضروری معلومات کرنے کے بعد اس نے کلرک سے کسی ایسے نائٹ کلب کا پتہ دریافت کیا جہاں رات کو رقص و سرور کی محفل جمتی ہو۔ کلرک نے ایک کلب کا نام اسے بتایا اور وہ ٹیکسی میں سوار ہو کے سیدھا اس کلب میں جا دھمکا۔ کلب کے ہال میں جا کے اس نے اپنے لیے ایک سیٹ ریزرو کروائی۔ انناس کا ٹھنڈا، میٹھا اور ترش جوس نوش کرتے ہوئے اسٹیج پہ موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اسے وہاں پر آئے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو سیدھا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ آدمی اپنی چال ڈھال سے انگریز نظر آتا تھا۔ جب وہ سلام دعا کے بعد ووڈ کے قریب ہی سیٹ پہ برجمان ہوا تو ایک ہم وطن سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ کیسی مترنم دھن بج رہی ہے؟ اجنبی نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت اچھی ہے، لیکن سر اگر مزید دھیما ہو تو بہت اچھا ہے۔ ووڈ نے اپنی رائے دی اور پھر اجنبی سے پوچھا، کیا آپ انگریز ہیں؟ بالکل، اجنبی نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ شاید برطانیہ سے چھٹیاں گزارنے یہاں آئے ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے، دراصل مجھے دنیا کے مختلف مذاہب اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے مذہبی اداروں کے مسائل کا از حد شوق ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے باشندے بڑے عجیب و غریب مذہبی
عقائد رکھتے ہیں۔ ان کے کئی مذہبی فرقے ہیں، ہر فرقہ کسی نہ کسی خفیہ سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر کے گرد و نواح میں ایک ایسی ہی خفیہ سوسائٹی کا وجود ہے جس کا نام ڈو ڈو کلب ہے۔ اس سوسائٹی یا حلقے کے ماننے والے ایسے دیوی دیوتاؤں کے بچاری ہیں جن کے دھڑ عام انسانوں سے مشابہ ہیں۔ ان کے سر مختلف جانوروں کے ہوتے ہیں۔ آپ اطلاع بالکل درست ہے۔ اس حصے میں اس قسم کے بے شمار باتیں آپ کے سامنے دیکھنے اور سننے میں آئیں گی۔ اجنبی نے کہا، پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام سم سیلر ہے، مگر تمام دوست مجھے سیلٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرا تیل کا کاروبار ہے، میں نے یہاں تیل صاف کرنے کا کارخانہ لگا رکھا ہے۔ جواب میں ووڈ نے اس سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا صحیح نام اور پیشہ ایکسپورٹ امپورٹ بتایا۔ جب ووڈ نے عام جانوروں کے سر انسانی دھڑ رکھنے والے دیوتا کا تذکرہ کیا تو سالٹی نے اسے بتایا کہ مقامی لوگوں میں اس قسم کے بے شمار کہانیاں مشہور ہیں، بلکہ وہ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو رات کے وقت جنگل میں اکثر دیکھا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ یہاں سے 15 میل کے فاصلے پہ ایک گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پہ ایک پرانی طرز کا قلعہ نما عمارت موجود ہے۔ اس عمارت میں ایک تنہا پسند انگریز رہتا ہے جسے مقامی لوگ ڈاکٹر کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسے بہت کم باہر آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ مکان اونچی اونچی بلند دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ دیواروں پر ہر وقت مسلح پہرے دار رہتے ہیں۔ گاؤں میں ڈاکٹر اور اس کے قلعے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہیں اور مقامی لوگ دن کے وقت بھی اس مکان کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مکان کے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں اور جنگل میں ایسی مخلوق دیکھی گئی ہے جس کا دھڑ انسانوں جیسا اور سر مختلف جانوروں جیسا ہے۔ دلچسپ جگہ ہے۔ ووڈ نے جوس کا گلاس میز پہ رکھتے ہوئے کہا، میں اسے دیکھنا ضرور جاؤں گا۔ ووڈ کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر سالٹی خود بھی اٹھ گیا۔ جب ووڈ کلب کے کاؤنٹر پہ بیٹھے کلرک سے باتیں کر رہا تھا تو اس کی نگاہ فون کرتے ہوئے سالٹی پہ پڑی۔ وہ کوئی نمبر ملانے کے بعد اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، مجھے ڈاکٹر سے ملاقات کرنی ہے۔ ووڈ 15 میل کا سفر ایک کرائے کی کار میں طے کرتے ہوئے پہاڑی کے دامن میں واقع گاؤں میں پہنچا تو آدھی رات کا وقت تھا، تاہم اسے گاؤں میں چائے کی ایک ایسی دکان مل گئی جو اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی۔ ووڈ دکان کے مالک کے پاس ایک کرسی پہ برجمان ہو گیا اور اس سے پہاڑی پہ واقع عمارت کے متعلق دریافت کرنے لگا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمارت کا نام آتے ہی دکان کے مالک کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جواب دینے کے بجائے اپنی اینک کے شیشے صاف کرنے لگا۔ کیا آپ مجھے اتنی بات بھی نہیں بتا سکتے کہ مکان تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آخر اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ نقصان؟ دکاندار نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اس سے میری اور تمہاری ہم دونوں کی جان کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ وہاں جا کے کیا لینا ہے میاں؟ وہاں تو ایسے ایسے دیو اور جن مقیم ہے کہ کچھ مت پوچھو۔ کیا تم نے کبھی شیر، مگرمچھ اور خوفناک چمگادڑ کے چہرے والے دیو قامت انسانوں کو دیکھا یا سنا ہے؟ وہ جگہ ایسے ہی بھوتوں کا مسکن ہے۔ دن دہاڑے سے گاؤں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ پہاڑی پر سے زرافے کی گردن و شکل اور چمگادڑ کے پروں والی چیز چیتے کی سی تیزی سے نمودار ہوتی ہے اور پلک جھپکنے میں انسان غائب ہو جاتا ہے۔ میری مانو تو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ کیونکہ اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ نیک دل دکاندار نے ووڈ کو روکنے کے لیے اپنی سی ہر ممکن کوشش کی، بالآخر اس کے اصرار پہ زچ ہو کر اسے راستہ بتایا۔ اس کی ہدایت کی روشنی میں ووڈ نے اپنی کار قلعہ نما عمارت کی طرف جانے والی پگڈنڈی کے سرے پہ چھوڑ دی اور خود اپنے آٹومیٹک پستول کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے آہستہ آہستہ پہاڑی پہ چڑھنے لگا۔ آسمان پہ پورا چاند چمک رہا تھا جس کی نورانی کرنیں چاروں اطراف کو منور کر رہی تھیں۔ 10 منٹ بعد جب وہ اونچے نیچے پتھریلے راستوں پہ چل رہا تھا تو اس کے کانوں پہ کسی پرندے کے پروں کی سرسراہٹ سی سنائی دی اور ٹھٹک کے سامنے کے رخ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یکدم اس کی نظر ایک عجیب و غریب چیز پہ پڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک انسانی شکل جس کے بازوؤں کی جگہ پر
لگے ہوئے تھے، چاند کی روشنی میں اڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ خون خوار پنجوں والے اس بھوت کی صورت سخت مہیب اور خوفناک تھی۔ اس بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے ووڈ راستہ چھوڑ کے درختوں کی اوٹ میں ہو گیا اور پستول پہ اس کی گرفت اور بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ بیشتر اس کے وہ بلا حملہ آور ہو کے ووڈ کو اپنے تیز پنجوں یا نوکیلے دانتوں کا نشانہ بنا سکتی۔ فضا میں لرزہ دینے والے دھماکے کی آواز گونجی اور بندر کے چہرے اور انسانی دھڑ والی مکروہ صورت چمگادڑ ہیبت ناک چیخ مارتی زخمی کبوتر کی مانند لوٹ پوٹ ہوتی زمین پہ گری اور گرتے ہی ختم ہو گئی۔ اتنے آسانی سے چمگادڑ پانے پر ووڈ نے سکون اور اطمینان کا سانس لیا اور بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا۔ رات کے سناٹے میں اس عجیب و غریب لاش کا معائنہ کرتے وقت ووڈ کا سارا بدن پسینے میں نہا گیا تھا اور خوف کی لہر اس کی رگ رگ میں سرات کر گئی تھی۔ گاؤں کے دکاندار نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، یہ سوچتے وقت سارا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ قلعہ نما عمارت کے اندر پہنچ کے خدا جانے اسے کیسی آفتوں سے واسطہ پڑنے والا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ووڈ درختوں کی اوٹ سے چھپتا چھپاتا دوبارہ پہاڑی پہ واقع عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عمارت کی بیرونی دیوار کے پاس پہنچ کے ووڈ نے اس کی اونچائی کا اندازہ لگایا یا بغیر کسی سہارے کے دیوار پھلانگنا ممکن نہ تھا، چنانچہ اس نے ایسے درخت منتخب کیا جس کی شاخیں دیواروں پہ جھکی ہوئی تھیں اور بغیر آہٹ پیدا کیے وہ درخت پہ چڑھنے لگا۔ دیوار کے برابر پہنچ کے اس نے شاخوں میں دپک کر ادھر ادھر نگاہیں ڈالی۔ چاند کی روشنی میں ایک پہرے دار چھوٹی مشین گن بغل میں دبائے سامنے سے آ رہا تھا۔ ووڈ نے سوچا کہ اسے ڈاکٹر اروین کا پتہ معلوم ہوگا تو اس کے لیے عمارت کے اندر داخل ہونے کا خطرہ مول لینا ہوگا، چنانچہ وہ سنبھل کے بیٹھ گیا اور جب پہرے دار عین اس ٹہنی کے نیچے پہنچا جہاں ووڈ چھپا ہوا تھا تو ووڈ چیتے کسی تیزی اور چالاکی سے اس پر جھپٹا اور پستول کے دستے سے ایک ہی وار میں پہرے دار بے ہوش ہو کے دھم سے زمین پہ آ رہا۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس پر پراسرار عمارت کی پہلی منزل مکمل طور پر تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی، البتہ اس کے اندر سے جنگلی جانوروں اور درندوں کے پھنکارنے اور زور زور سے سانس لینے لرزہ دینے والی صدائیں آ رہی تھیں۔ ووڈ نے اندازے سے جانوروں والے حصے کو ایک طرف چھوڑا اور خود دبے پاؤں چلتا ہوا ایک ایسے حصے میں داخل ہو گیا جو کسی سائنسداں کے تجربہ گاہ سے مشابہ نظر آ رہا تھا۔ ووڈ نے جیبی ٹارچ کی مدد سے دیکھا کہ وہاں سائنس کا عجیب و غریب سامان، مشینوں، مختلف تیزاب گیسوں کے بھرے ہوئے شیشے کے برتن اور سلنڈر چاروں طرف پڑے تھے۔ ایک بہت بڑے گیس کے سلنڈر پہ موٹے موٹے حروفوں میں لکھا تھا، خطرہ بھڑک اٹھنے والی گیس۔ تجربہ گاہ کا ایک دروازہ ایک بڑے ہال میں کھلتا تھا۔ ہال کے اندر دیواروں کے ساتھ ساتھ مضبوط سلاخوں کے اندر عجیب و غریب جانور بند تھے۔ جانوروں کی دھڑ آدمیوں جیسے تھے، البتہ ان کے سر مختلف تھے۔ شیر کی نسل کے تمام درندوں سے لے کر مگرمچھ، چمگادڑ، زرافہ، اسی قسم کے تمام خون خوار درندے وہاں موجود تھے۔ یہ تمام مخلوق خدا کی پیدا کردہ وہ تو ہرگز نہیں تھی۔ پھر وہ ظالم اور گمراہ شخص کون تھا جس نے یہ مکروہ کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ ووڈ نے اس انسان دشمن شخص کی تلاش میں دوسری منزل کا رخ کیا۔ اب رفتہ رفتہ تمام معاملہ ووڈ کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ڈاکٹر اروین سائنس کے جس شعبے سے متعلق تھا وہ انسان کے جسم کی بناوٹ اور نشو و نما سے براہ راست تعلق رکھتا تھا، اور ڈاکٹر اروین نے اس شعبے میں زندگی بھر تجربات کرنے کے بعد وہ شاہراہ آفاق دوائیں ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا تھا جو انسانی جسم کے معاملات میں انقلاب انگیز ثابت ہوئی تھیں۔ اس پراسرار عمارت کا مالک بھی یقیناً کوئی سائنسداں تھا۔ وہ اپنے فن کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے انسانی جسم کو مسخ کر کے درندوں کی شکل دینے میں استعمال کر رہا تھا، اور اس نے اس مکروہ کام میں مدد حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر اروین کو اغوا کیا تھا۔ دوسری منزل پہ پہنچ کر ووڈ نے دیکھا کہ برآمدے کے آخری سرے پہ ایک سلاخ دار کوٹری میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ووڈ دبے پاؤں اس کوٹری کی طرف چلا تو راستے میں ایک بند کمرے میں کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ وہیں ٹھٹک گیا اور دروازے سے کان لگا کے سننے لگا۔
آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ جیسے ہی ہو تمہیں ووڈ کو ہلاک کرنا ہے۔ کیا اس نے اڑتے والے شیر کو قتل کر دیا ہے؟ اچھا، اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرو اور دیکھو، اب سستی کاہلی نہیں ہونا چاہیے۔ بات ختم ہونے پہ ووڈ نے دراز میں سے دیکھا تو ایک مکروہ صورت شخص جس کی پشت پر اونٹ کی طرح کا کوہان بنا ہوا تھا، اس کا سر غیر معمولی طور پہ بڑا تھا۔ مکان کے اندر استعمال ہونے والے ٹیلی فون کے ریسیور کو اسٹینڈ پہ رکھ رہا تھا۔ ووڈ کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ تو ابھی تک اس کی عمارت کے اندر موجودگی سے بے خبر ہے۔ معلوم ہوتا کہ اس وقت تک بے ہوش پڑا پہرے دار کی کسی نے خبر نہیں لی تھی۔ وقت بہت کم تھا۔ اب وہ کمرے کے اندر سے وہ شخص شاید باہر کی طرف آ رہا تھا۔ ووڈ جلدی سے برآمدے کے ایک ستون کی آڑ میں ہو لیا۔ ایک لمحہ بعد دروازہ کھلا اور وہ پراسرار شخص، جو ڈاکٹروں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اس سلاخ دار کوٹری کی طرف چل دیا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد ووڈ بھی اس کے تعاقب میں چلتا ہوا کوٹری کے قریب جا پہنچا۔ اندھیرے کے رخ کھڑے ہو کر ووڈ نے کوٹری کے اندر نظر ڈالی۔ ڈاکٹر ایک ایسے شخص کے اوپر جھکا ہوا تھا جس کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور بے بسی قیدی نفرت بھری آواز میں کہہ رہا تھا، میں تم پر اور تمہاری پیشکش پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یاد رکھو، میں ہرگز تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا، چاہے تم مجھے مار بھی ڈالو۔ میرا جواب پھر بھی یہی ہوگا، اروند، بے وقوف نہ بنو، تم بہت بڑے سائنسدان ہو۔ میرے علاوہ دنیا بھر میں تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ دینے پہ رضامند ہو گئے تو ہم دونوں مل کے ساری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ ہمارا تیار کردہ وہ مخلوق زمین، آسمان، ہوا میں ایسی ہی تباہی مچا سکتی ہے جس کا توڑ دنیا بھر کے کسی حکومت کے پاس نہیں ہوگا۔ تمہاری مدد سے میں ایسے دیوپیکر اور فولادی صفت سپاہیوں کی ایسی فوج تیار کر سکتا ہوں جو چند دنوں میں ساری دنیا کو ہمارے قدموں پہ جھکنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ وہ سپاہی ہاتھی کی مانند طاقتور، چیتے کی طرح برق رفتار اور ہوا کی مثل نظر آنے والے ہوں گے۔ تم مجھے کتنی ہی دولت دو، مگر میرا جواب سن چکے ہو۔ میں آخری وقت تک اس پہ قائم رہوں گا۔ یاد رکھو، میں تمہیں ایک ایسا حقیر کیڑے میں بدل سکتا ہوں جو پیشتر اس کے وہ اپنی بات پوری کر سکتا۔ ڈاکٹر اروند نے نفرت سے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ اس پر کمینہ صفت اور مکروہ صورت ڈاکٹر کی جو حالت ہوئی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ مارے غصے کے زور زور سے زمین پہ پاؤں پٹکتا اور نفرت سے پھنکارتا ہوا دروازہ بند کر کے یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، میں تمہیں 6 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میں اپنا فیصلہ نہ بدلا تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میدان خالی دیکھ کے ووڈ نے کی ہول کے ساتھ منہ لگا کے آہستہ سے کہا، اروند، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں چابیاں تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم، جلدی کرو ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے پورا کرنے سے باز نہ آئے گا۔ ووڈ پھونک پھونک کے قدم آگے بڑھاتا ہوا باری باری ہر ایک کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک کمرے کے سامنے وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی تپائی پہ چابیوں کا گچھا پڑا دیکھا۔ اس نے بڑی چوکنی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ چاروں طرف رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسی انسان کا پتہ نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں چلتا ہوا تپائی کے پاس پہنچا۔ ابھی اس نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا کہ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور ساتھ ہی کسی نے اس کا نام لے کے کہا، مسٹر ڈو۔ آخر پھنس گئے نا؟ ڈو نے گھوم کر دیکھا تو سامنے نائٹ کلب والا اس کا دوست سالٹی کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں مگرمچھ کے چہرے والے 2 وحشی ہاتھ میں پستول تھامے کھڑے تھے۔ ان کی پشت پر خود ڈاکٹر کھڑا خوفناک نظروں سے ووڈ کو گھور رہا تھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اندر داخل ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں پھنسانے کے لیے ہمیں یہ جال بننا پڑا، سالٹی نے طنز بھری لہجے میں کہا۔ مسٹر ڈو حیران کیوں ہوتے ہو؟ ڈوڈو کلب کا میں ہی صدر ہوں۔ کلب میں تم سے ملنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ تم کون ہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو۔ اس لیے ہم نے تم سے نمٹنے کے لیے اسی وقت کا انتظام کیا۔ تمہاری خوش قسمتی کہ تم حملے سے بچ گئے، مگر اب نہیں بچ سکو گے۔ دوستو، کہانی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔